بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عرب رہنما صدر جو بائیڈن سے نہیں ملیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ کے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں۔ امریکہ صدر جو بائیڈن کا اچانک دورہ ظاہر کرتا ہے کہ وائٹ ہاؤس مشرق وسطی میں شیطانی کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطی میں کسی بڑے تنازع کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کا غزہ کے ہاسپٹل پر 5 جنگوں میں ہونے والا سب سے تباہ کن حملہ۔ امریکی وزیر خارجہ اور نیتن یاہو حماس کے حملے کے ڈر سے بنکر میں جا چھپے۔ ہاسپٹل پر حملے کے اگلے ہی روز امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی اسرائیلی بمبوں کے شعلے اسرائیل ہی کو نگل لیں گے۔ ایران غزہ کے لیے امداد نہیں جانے دیں گے، نیتن یاہو۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عرب رہنما صدر جو بائیڈن سے نہیں ملیں گے، صدر کے لیے دورہ اسرائیل کیوں چیلنج بن گیا؟ جو بائیڈن کے دورہ اسرائیل میں بڑی چیزیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ جب وہ یہ دورہ کر رہا ہے تو مشرق وسطی کی صورتحال بہت سنگین ہے، خاص طور پر غزہ میں ہاسپٹل پر حملے کے بعد اس علاقے کی صورتحال کسی بھی وقت تیزی سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس واقعے میں 600 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ہاسپٹل پر فضائی حملہ کیا ہے، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ فلسطینی اسلامی جہاد نے الاہلی ہاسپٹل پر ایک ناکام راکٹ فائر کیا جو ہماری طرف آنا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ہاسپٹل پر حملے کے الزام کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ پہلے جو بائیڈن اسرائیل جائیں گے، نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے، پھر اردن میں عرب ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ لیکن جو بائیڈن کے اڑان بھرنے سے عین قبل معلوم ہوا کہ عمان اردن میں ہونے والی عرب رہنماؤں کی ملاقات اس حملے کے بعد منسوخ کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کے بعد بائیڈن یہ ثابت کرنے کے لیے اردن جانا چاہتے تھے کہ وہ ایک ایماندار ثالث ہیں۔ اب جبکہ اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کے رہنماؤں نے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ عرب رہنماؤں نے جو بائیڈن کے منہ پر یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں امریکہ کی ثالثی کی صلاحیت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن کے لیے دوستو یہ کسی شرمندگی سے کم نہیں ہے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ جب بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ امریکہ نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کو انتہائی وحشیانہ اور شیطانی قرار دیا تھا۔ اب جو بائیڈن کا یہ عجلت میں تیار کردہ دورہ امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن جو بائیڈن کو غزہ میں شہید ہونے والے شہریوں کی زندگیوں کی فکر کے ساتھ حماس کو تباہ کرنے کے اسرائیل کے مقصد کے لیے اپنی حمایت میں توازن رکھنا ہے۔ امریکہ نے عوامی طور پر تو اسرائیل سے جنگ کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن بند دروازوں کے پیچھے پیغام کچھ اور ہی ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ کے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں، حماس کی طرح کام نہیں کرتے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل امداد کو غزہ تک پہنچنے کی اجازت دے اور غزہ میں پھنسے امریکی لوگوں کو نکلنے کا محفوظ راستہ دیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان 9 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ انہوں نے بات چیت کو مقصد کی سمت میں آگے بڑھایا ہے۔ حالانکہ دوستو اس ملاقات میں کسی اہم بات پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کا دورہ غیر معمولی ہے کیونکہ عام طور پر کسی امریکی صدر کو آنے میں ہفتوں لگتے ہیں۔ سیکیورٹی سروسز کی تیاریاں کی جاتی ہیں، سفر کا روٹ پلان کے مطابق طے کیا جاتا ہے، لیکن ان کا اچانک دورہ ظاہر کرتا ہے کہ وائٹ ہاؤس مشرق وسطی میں کیا شیطانی کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔
اور یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے۔ امریکہ کو اس وقت دو خدشات ہیں، بڑی تعداد میں عام لوگ مر رہے ہیں۔ امریکہ کا خیال ہے کہ اسرائیل کو اپنی حفاظت اور حماس پر حملہ کرنے کا حق ہے، لیکن ان سب کے درمیان وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل عام لوگوں کی زندگیوں کا بھی خیال رکھے، لیکن اس وقت اسرائیل یہ بات نہیں مان رہا۔ دوسری تشویش یہ ہے کہ اس جنگ میں ایران بھی جنوبی لبنان میں پراکسی فوج کے ساتھ کام کرتا نظر آ رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں عام لوگوں کے جذبات تیزی سے بدل جاتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں عام لوگوں کے جذبات تیزی سے بدل جاتے ہیں، اور فلسطینی عوام کی موت اور مصائب کی ابھرتی ہوئی تصاویر لوگوں کی اسرائیل کے لیے حمایت ختم کر سکتی ہیں۔ جو بائیڈن کا دورہ نیتن یاہو کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس حملے سے پہلے نیتن یاہو کی حکومت سیاسی بحران کا شکار تھی، اور ایک سال سے ان کی حکومت کی انتہائی قوم پرست پالیسیوں کے خلاف ملک بھر میں غیر معمولی مظاہرے ہو رہے تھے۔ جب تک نیتن یاہو اس بار منتخب ہوئے ہیں، انہیں وائٹ ہاؤس سے کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا ہے۔ اب سب ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں کسی بڑے تنازع کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بڑا خدشہ یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے تیز حملوں سے خطے میں تنازع مزید پھیل جائے گا، جس میں مزید ممالک ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہاں سیکیورٹی کے کئی بڑے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر کے ساتھ بیرون ملک سفر کرنے والا نظام انتہائی مناسب وقت پر مضبوط اور پیچیدہ ہوتا ہے، لیکن تنازعات کے علاقے میں صدر جو بائیڈن کا عجلت میں طے شدہ سفر ایک منفرد چیلنج کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسا کہ نیتن یاہو، بلنکن اور ان کی ٹیم کو ایک بنکر میں پناہ لینی پڑی تھی کیونکہ تل ابیب میں فضائی حملے کے سائرن بج اٹھے تھے، ایسا صدر جو بائیڈن کے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی اور متبادل انتظام ہو۔ جو بائیڈن پچھلے 50 سالوں سے اسرائیل جا رہے ہیں اور نیتن یاہو کو 40 سال سے جانتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو کے ساتھ اپنے تعلقات کو فرینک ریلیشن شپ قرار دیا تھا۔ بائیڈن اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ ان کا خیال ہے کہ غزہ پر قبضہ کرنا اور اسرائیل کی غلطی ہوگی۔ فلسطینیوں کی جانب سے علیحدہ ریاست بنانے کی کوششیں گزشتہ کئی سالوں سے تعطل کا شکار ہیں۔ غزہ بارڈر پر اسرائیلی ٹینک دندناتے پھر رہے ہیں۔ جو بائیڈن یقینی طور پر اسرائیل پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ غزہ میں زیادہ احتیاط سے کام لے اور جلد از جلد تنازع ختم کرے۔ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کا سب سے قابل اعتماد دوست رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کوئی بھی لیڈر کیوں نہ ہو، اس نے ہمیشہ اس پالیسی پر عمل کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کئی دہائیوں سے اسرائیل کی حمایت میں سب سے زیادہ آواز اٹھانے والے امریکی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 1986 میں بھی کہا تھا کہ اگر اسرائیل کا وجود نہ ہوتا تو امریکہ کو خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک نئے اسرائیل کو ایجاد کرنا پڑتا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ امریکی صدر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس خونریز جنگ اور مشرق وسطی میں ایک ہمہ گیر جنگ کو روکیں۔ تاہم زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے لیے ایسا کرنا دوستو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سے رات کے غزہ کے ایک ہاسپٹل پر 2008 کے بعد سے اب تک کا سب سے زیادہ تباہ کن حملہ کیا گیا ہے، جس میں 800 فلسطینی شہید اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ رات غزہ کے ہاسپٹل پر اس وقت بمباری کی گئی جب وہاں کئی فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ حملہ ایسے موقع پر ہوا جب امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے حملے کے وقت ہاسپٹل میں سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ان کی عیادت کے لیے آئے عزیز و اقارب موجود تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حملوں میں بے گھر ہونے والے ہزاروں لوگ بھی وہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ہاسپٹل پر اسرائیلی حملہ 2008 کے بعد لڑی جانے والی 5 جنگوں میں ہونے والا سب سے تباہ کن حملہ تھا۔ فلسطین کی تاریخ میں ایسے حملے کی مثال نہیں ملتی۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے اپنے حالیہ بیان میں اس حملے کا ذمہ دار
امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امریکہ ہی ہے جس نے اسرائیل کو پوری طرح سہارا اور تحفظ دے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اندھا دھند کبھی گھروں، کبھی مسجدوں، سکولوں پر اور کبھی ہسپتالوں پر بھی بمباری کرتا ہے۔ اسرائیل کے اس وحشیانہ اسرائیلی حملے کے بعد پوری دنیا میں دوستو اسرائیل کو شدید رد عمل کا سامنا ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا۔ حماس اور غاصب اسرائیلی حکومت کی فوج کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس درمیان ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ تل ابیب میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حماس کے ڈر سے بنکر میں جا کر چھپ گئے۔ ان دونوں کے درمیان تل ابیب میں وزارت دفاع کے کمانڈ سینٹر میں ملاقات جاری تھی کہ تبھی راکٹ حملے کا سائرن بج اٹھا۔ سائرن بجتے ہی دونوں لیڈر ملاقات کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بنکر میں جا چھپے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر اعظم یہ سمجھے کہ شاید حماس نے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا دونوں نے بھاگ کر بنکر میں چھپنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ دونوں لیڈر کئی منٹ تک بنکر میں چھپے رہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ غزہ کے ایک ہاسپٹل میں حملے میں 800 فلسطینیوں کی شہادتوں کے اگلے ہی روز امریکی صدر جو بائیڈن صہیونی ریاست کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل پہنچ گئے۔ صدر جو بائیڈن اس شفاقانہ عمل پر اسرائیل کی مذمت کرنے کی بجائے اظہار یکجہتی کرنے پہنچ گئے۔ امریکی صدر نے ملاقات میں اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی اور خارجہ معاملات میں بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی، جبکہ حماس کے حملے میں مارے جانے والے 1700 سے زائد اسرائیلیوں کی موت پر بھی نیتن یاہو سے تعزیت کی۔ تاہم امریکی صدر نے اسرائیل کی بمباری میں شہید ہونے والے 3000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادتوں، جن میں 1000 سے زائد بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، اس پر مجرمانہ چپ سادھے رکھی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہاسپٹل میں حملے میں اسرائیل نہیں بلکہ دوسری قوت ملوث ہے۔ ان کا اشارہ حماس کی جانب تھا۔ اسرائیلی فوج نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ متعدد انٹیلی جنس ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حماس کی اتحادی تنظیم اسلامی جہاد کے راکٹس نشانہ چوک گئے اور ہاسپٹل کو جا لگے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے بھیجے جنگی طیارے بردار بحری جہاز نزدیکی ساحل پر کھڑے ہیں، جبکہ ایک اور بحری بیڑا بھی جلد پہنچنے والا ہے۔ ایرانی صدر نے غزہ کی ہاسپٹل پر اسرائیلی حملے میں معصوم فلسطینیوں کی شہادت پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی اسرائیلی بمبوں کے شعلے اسرائیل ہی کو نگل لیں گے۔ ادھر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، اردن اور مصر کی جانب سے بھی غزہ کے ہاسپٹل پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے غزہ میں ہاسپٹل پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے وحشیانہ جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں ہاسپٹل پر بمباری نے اقوام متحدہ کو دہشت زدہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کو خبردار کیا گیا ہے کہ ہسپتالوں اور طبی عملے کو عالمی انسانی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ادھر یورپی یونین نے بھی غزہ میں ہسپتالوں کو نشانہ بنانے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسرائیل جان بوجھ کر ہاسپٹل پر بمباری کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی ہسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال پر حملہ خلاف ورزی کی ایک بدترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام انسانیت کو غزہ میں ظلم کو روکنے کے لیے کارروائی کی دعوت دیتے ہیں۔ عالمی برادری کی ناراضگی اور دباؤ پر اسرائیل کی جانب سے ہاسپٹل پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کے ہاسپٹل پر حملے سے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ ہاسپٹل اسرائیلی بمباری کی بجائے اسلامی جہاد کے راکٹ کا نشانہ بنا، تاہم عالمی میڈیا نے اسرائیل کے اس دعوے کو جھوٹا دعویٰ قرار دے دیا۔ پاکستان نے بھی غزہ میں ہاسپٹل پر وحشیانہ اسرائیلی فضائی حملے اور اس میں خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد کے شہید ہونے پر اظہار مذمت کیا ہے۔
اور کہا ہے کہ اسرائیلی قبضے کے حامیوں کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے غزہ کے لوگوں کے خلاف اسرائیلی دہشت گردی کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی افواہیں غلط ہیں، فلسطین کے لیے کوئی امداد نہیں جانے دیں گے۔ نیتن یاہو نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی امداد داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا نہ تو کسی سے معاہدہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ غیر ملکیوں کے بدلے میں غزہ کے لیے امداد دینے کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ لال چقندر کا رس ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ اور دماغی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے۔ ایکسیٹر یونیورسٹی میں ماہرین کی ایک ٹیم نے 70 سے 80 سال کے بزرگوں کو تحقیق میں شریک کیا۔ ان میں سے نصف بزرگوں کو 10 دن تک روزانہ سرخ چقندر کے خالص اور اصلی رس کا تقریباً 1 گلاس پلایا، جبکہ باقی نصف بزرگوں کو پلائے گئے رس میں سے اس کے اہم غذائی اجزاء الگ کیے جا چکے تھے، تاہم وہ دیکھنے میں سرخ چقندر کے اصل رس جیسا ہی لگتا تھا۔ 10 دن گزرنے کے بعد جب ان تمام بزرگوں کے دل، رگوں اور دماغ کی صحت کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ سرخ چقندر کا اصل اور خالص رس پینے والے بزرگوں میں رگوں کے اندر خون کا بہاؤ بہتر تھا، جس کا دل کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑ رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان بزرگوں کی دماغی صحت بھی نمایاں طور پر بہتر رہی۔ اسی تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ میں پائے جانے والے مفید جراثیم چقندر میں وافر مقدار میں موجود غیر نامیاتی نائٹریٹ مرکبات کو نائٹرک ایسڈ میں تبدیل کرتے ہیں، جو نہ صرف ہمارے دل اور خون کی رگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ دماغی صلاحیتوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ آن لائن ریسرچ جرنل ریڈوکس بائیولوجی کے تازہ شمارے میں شائع شدہ آرٹیکل میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے منہ کے جراثیموں کی افادیت واضح ہوئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر سرخ چقندر سے کوئی طبی مسئلہ نہ ہو تو بزرگ افراد اس کے خالص رس کا صرف 1 گلاس روزانہ پی کر اپنے دل و دماغ کی صحت بہتر رکھ سکتے ہیں۔ جاپانی سائنسدانوں نے جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے ہیضے کی ویکسین والے چاول تیار کر لیے ہیں، جبکہ انسانوں پر ان کی ابتدائی آزمائشیں بھی کامیاب ہو چکی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ہیضہ، پولیو یا کسی بھی دوسری بیماری سے بچاؤ کے لیے دی جانے والی ویکسینز کو بہت سرد ماحول میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ قطروں کی شکل میں پلائی جانے والی ویکسینز ہوں یا انجیکشن کے طور پر لگائی جانے والی ویکسینز۔ میوکورائز CTP کہلانے والی یہ نئی ویکسین چاولوں کو پیس کر تیار کی گئی ہے، جبکہ اسے عام درجہ حرارت پر لمبے عرصے محفوظ رکھا جاتا ہے اور کسی خصوصی انتظامات کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ ویکسین بنانے کے لیے جاپان میں عام اگائے جانے والے چاول کے پودوں میں جینیاتی طور پر کچھ ایسی تبدیلیاں کی گئیں کہ وہ خود ہی یہ ویکسین تیار کرنے لگے، جس کی مناسب مقدار ان چاولوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ ان چاولوں کو استعمال کرنے کے لیے کسی خصوصی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں صرف پیس کر سفوف بنایا جاتا ہے اور معمولی سے نمکین پانی میں حل کر کے پی لیا جاتا ہے۔ 30 رضاکاروں پر کی گئی ان ابتدائی طبی آزمائشوں میں بیشتر افراد میں ہیضے کے خلاف واضح مدافعت پیدا ہو گئی۔ دوستو، بتاتا چلوں کہ ایک جرثومے وائبریو کولریا کی وجہ سے ہیضہ ہوتا ہے، جو عام طور پر آلودہ پانی میں پایا جاتا ہے۔ بہت کم وقت میں جسم سے بہت زیادہ پانی خارج ہو جانے کی وجہ سے آدمی انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ شدید متاثرہ فرد کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہیضہ ہر سال دنیا بھر میں 13 لاکھ سے 40 لاکھ افراد کو متاثر کرتا ہے، جبکہ اس سے مرنے والوں کی سالانہ تعداد 21,000 سے 1,43,000 کے درمیان ہے۔ دوستو، ان طبی آزمائشوں کی تفصیلات دی لینسٹ مائکروب کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔